اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر کے قبول اسلام کے بعد سرداران قریش دارالندوا میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بچھو کی دموں کی مانند زبانیں تیز تیز چلائیں اور وہ سیدنا ابو بکر کے معاملے میں مشاورت کرنے لگے۔ دارالندوا کی عمارت قصہ ابن کلاب نے حرم کے ساتھ تعمیر کی تھی۔ آج جہاں باب الزیادات ہے، کہا جاتا ہے اسی جگہ پر وہ عمارت تھی۔ جب بھی قریش کو کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی عمارت میں مشاورت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اہم امور پر غور و خوض کرنے کو یہاں اکٹھے ہوتے تھے، گویا یہ ان کا دارالشورا یا اسمبلی ہال تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک شخص متعین کرو جو اسے پکڑے اور اسے ہمارے معبودوں کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو آپ کی جانب بھیجا اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آواز دے کر بلایا، اے ابو بکر میری جانب کھڑے ہو جائیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم مجھے کس کی جانب بلاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، میں آپ کو لات اور عزا کی عبادت کی جانب بلاتا ہوں۔ آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری سا تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود تو ہے لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خونریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں جس پر مسلمان غور کرنے کی بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی تھی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوئی تھی، جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگے ہوئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا رہا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ لات، منات اور عزا یہ 3 دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسان سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، دراصل یہ شیاطین کی جسمانی صنف تھی، یعنی مؤنث شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتے اور ان کے مسائل پر بات کرتے تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کی ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری اور ساری تھا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔
لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بہت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوق عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور مسلمان کیا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جو کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جو کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ ایک خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جو کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی وہ پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اس کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بننے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جو کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جو کے 3 درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کرہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کی زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دڑ دڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی۔
اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لات کون سا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی بیٹیاں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی ماں کون ہے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر گئے اور کسی بات کے ساتھ بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوئے اپنے صاحب کو جواب دو، چنانچہ وہ سب چپ رہے اور جواب نہ دیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک ان کی طرف دیکھا کہ وہ بھیانک سکوت میں ڈوبے ہوئے اور سرگرداں ہیں۔ چنانچہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ پکارا، اے ابو بکر کھڑے ہو جائیے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔